فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ قیامت کے دن جو مجھ سے، آپ سے، ہر مسلمان سے 4 سوال ہونے ہیں، ان میں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا ہے، بلکہ آخری سوال چوتھا یہ ہوگا۔ پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزیدہ کی ہے، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اور اس میں یہ ہوگا علم کتنا حاصل کیا ہے، اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا بھی اور اس پہ عمل کرنا بھی۔ ایک بندے کے پاس علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، تو یہ 2 گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک بندے کے پاس علم ہے، عمل نہیں کر رہا، تو چلو سیکھا تو ہے نا، نہیں عمل کیا تو وہ اس کی الگ سزا ہوگی۔ بہرحال ایک سوال ایک ساتھی نے کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کو بلڈ دیتا ہے، خون کی بوتل نکلواتا ہے، تو کیا خون دینے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خون نکلنا اس سے وضو ضرور ٹوٹتا ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ تو خون کی بوتل دے دی، اس سے وضو تو کرنا ہے، غسل دوبارہ نہیں کرنا۔ اسی انداز میں کہ انجیکشن لگواتے ہیں اور یا ڈرپ لگواتے ہیں، تو وہ سوئی لگنے سے چیک کرتے ہوئے اگر وہ سوئی نکال دیتے ہیں، آخر میں خون کے 2 قطرے باہر آ جاتے ہیں۔ ویسے خون زہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون اگے چل پڑے تو سے وضو ٹوٹتا ہے، پر احتیاط اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر خون نکلا ہے تو وضو کر لینا چاہیے، لیکن غسل اس پہ فرض نہیں ہے۔ اسی انداز میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو خون نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو، اعضاء الگ چیز ہوتے ہیں، خون الگ ہوتا ہے۔ اس ہمارے پاس امانت ہے، گردہ ہے، جو چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہوئی ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خون ہے وہ آپ دیں گے، آپ کا اور خون پیدا ہو جائے گا، اس کے دینے سے بھی حرج نہیں ہوتا، خون دینا چاہیے۔ اور میری اور آپ کی اتنی اگر ہیلپ سے کسی مسلمان کی جان بچ جاتی ہے، یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو زندگی کا ذریعہ بنا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا ہے، تو دینا چاہیے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی کوئی سوال؟ مغرب کو نماز لوگ پڑھتے ہیں، 1 رکعت آخری میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ دوسرے رکعت نہیں بیٹھتا، اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نماز نہیں ہوتا۔ جی، اس میں اس عنوان سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر ایسا ہوا ہے کہ اس نے آخری رکعت میں آ کے امام سے ملا ہے، تو اس کی 1 رکعت امام کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ کھڑا تو اس نے بارہ ہونا ہے، 1 رکعت اس کی ہو چکی ہے، یہ سمجھے کہ میری آخری رکعت ہے جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے، یہ پہلی نہیں آخری ہے، یہ رکعت یہیں رہے، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں الگ پڑھے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو قاعدہ کر لیا ہے وہ رہے، کھڑے ہو کے ثنا پڑھے، ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت میں لائے، رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر 1 رکعت اور پڑھے، جس طرح بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت میں لائے گا، رکوع سجدہ کر کے قاعدہ میں بیٹھے اور سلام پھیر دے۔ یہ افضل اور بہتر یہی ہے۔ اس طرح کرنے سے مشکل ضرور لگتا ہے، لیکن نماز میں حسن آئے گا کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھے گا لیکن 2 قاعدے ہوں گے۔ تو بہتر اور افضل اور مختار یہی قول ہے، فتویٰ اسی پہ ہے کہ ایسے ہی پڑھنی چاہیے کہ 1 رکعت ہو چکی ہے امام کے ساتھ، تو 2 رکعتیں علاوہ اپنی پڑھ لیں پوری صحیح طریقے سے، جیسے نماز اسٹارٹ کرتا ہے، تو وہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو عام روٹین کے مطابق جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں، مغرب کی آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کھڑے ہو کر اس نے ایک اپنی الگ رکعت پڑھی، ثنا سورہ فاتحہ سورت میں لا کے رکوع سجدہ کیا، اور بیٹھ کے یہ اس کا بھی دوسرا قاعدہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ سورت میں جائے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ رکوع سجدہ کر کے بیٹھ کے پھر قاعدہ کرے گا۔
نماز ایسا بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نماز اس نماز کے مقابلے میں کمزور ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ اب اس صورت میں اس نے 3 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں قاعدہ کیا، تو اس نے نماز کے حسن کو خراب کر دیا۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بہتر یہ ہے 1 رکعت وہیں رہے، آپ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، ان 2 کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آخری بن جائے گی، وہ پہلی 2 ہو جائیں گی، نماز آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ممکن جی فجر کی سنتے ہیں اگر نماز جماعت پڑھی ہوگی تو اس سے پہلے پڑھ جی فجر کی جو سنتے ہیں ان کا وجوب تک کا درجہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ آخری لمحے تک بھی وہ فجر کے سنتے ہیں مس نہ ہو۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ آیا ہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اس سے یقین ہو کہ میں آخری رکعت کی قاعدے تک جاؤں گا، مل جاؤں گا، دوسری رکعت کے قاعدے تک، پھر بھی اس کو اپنی سنتے الگ پڑھنی چاہیے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب امام صاحب رکوع میں ہیں، قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں، اب اگر میں اپنی سنتے پڑھوں گا تو جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا، تو وہاں میرے مجبوری وہ سنتے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ پھر جماعت کی فضیلت چلی جائے گی۔ اکیلی نماز تو گھر میں پڑھ سکتا تھا، تو اس میں آخری قاعدے تک ملنے کی امید ہو، بھلے میں چند سیکنڈ امام کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو اس کو سنتے پڑھنی چاہیے، سنتے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر سنتے چھوٹ گئی ہیں تو یہ اس کے ذمہ سنتے ختم ہو گئی ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے سنت پڑھنی ہے، جو امام سلام پھیرتا ہے کھڑے ہو کے پھر سنتے شروع کر دیتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنی ہے، زبردستی میں نے پڑھنی ہے، تو اشراق کے بعد پڑھا ہے، لیکن اشراق کے بعد جب پڑھے گا تو نفل کا ثواب ہوگا، فجر کی سنتوں کا ثواب کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب ہم نے مجبوری چھوٹ گئی ہے تو چھوڑ دی، اتنی دیر جو سنتے پڑے گا بیٹھ کے ذکر اذکار تسبیحات کر لے اور زیادہ ثواب۔ جی کثرت کی نماز سفر کر رہا ہوں جی جی صاحب میرا اپنا نظر کا کیا صحیح۔ دیکھیں جب ایک بندے کا 15 دن کا قیام کی نیت کر لیا تو وہ مسافر نہیں رہا، اس کی مسافرت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایک انسان 15 دن سے کم کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا ہے تو شرعی مسافرت بنتی ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آج کے علماء کہتے ہیں کہ 80 میل ہو جائے، 72 میل تھا پہلے آپ بڑھا دیا تھوڑا سا، کلومیٹر 80 کلومیٹر، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا، تو اس میں کوشش کریں کہ 72 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہو، مثلاً کم از کم 80 کلومیٹر تک کا یا 100 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہاں یہ آدمی گئے ہیں اور اس میں 15 دن کی نیت کر لی کہ میں نے 15 دن یہیں رہنا ہے، یہ تو نماز ساری پوری کرے گا۔ اگر گئے 8 دن کے لیے گئے، ہفتے کے لیے گئے، 10 دن کے لیے گئے، 14 دن کے لیے گئے، یا گیا تو ضرور ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ میں کب واپس جاؤں گا، کہتے کل کام ہو گیا تو کل چلا جاؤں گا، پرسوں کام ہو گیا پرسوں چلا جاؤں گا، اسے کوئی تعین نہیں کرتا، پھر جتنا سما رہے گا تو اس کی نماز سفر ہی ہوگی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے آذربائیجان میں وہ جا گئے تھے اور وہاں جب پہنچے تو جنگ کی آج فتح ہوتا ہے کہ کل فتح ہوتا ہے، 6 ماہ وہاں رہے تو مسافر ہی رہے اور نماز پڑھتے رہے، کہ وہاں نیت نہیں کی تھی اور پتہ نہیں تھا کتنا دن لگ جائیں گے۔ تو اگر ایک انسان کہیں جاتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں 15 دن ٹھہروں گا یا 15 دن سے زیادہ ٹھہروں گا، تو پھر اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اسے کم کی نیت ہے پھر مسافر ہے، فجر کی کوشش کرے سنتے لازمی پڑھیں مسافرت میں بھی، اور ظہر کے 2 فرض ہیں، عصر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر ہیں، مسافرت میں ایسے نہیں پڑھے گا۔ اور یہ نمازیں سفر یا قصر کا آغاز کیسے ہوگا؟ جب اپنی حدود سے باہر نکل جائے اس کے بعد اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا جو ہمارے اڈے ہیں، بندہ اڈے پر بیٹھتا ہے، پہنچتا ہے، اور وہاں اگر پیردائی میں یا آپ جو پیردائی اڈے میں جاتے ہیں، وارڈ میں جاتے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہے، ابھی آپ اپنے علاقے کے اندر موجود ہیں، تو یہاں تو آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زور کٹنے میں آپ کہیں 2 رکعت پڑھتے میں آ جائیں، تو اس میں نماز پوری ہوگی۔ جب گاڑی چل پڑے، ترنور سے کراس کرنے لگے، تو پھر آپ کا جو ہے نا پنڈی کا ایریا ختم ہو گیا، باقی نکل گئے، تو وہاں سے ایک نماز پڑھیں گے، پھر سفر کی نماز ہوگی۔ اور اپنے حدود کے اندر جہاں سے آپ کے علاقے کا نام شروع ہوتا ہے، آغاز شروع ہوتا ہے، اس کے اندر آپ داخل ہو گئے ہیں، اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو پھر آپ کی مسافرت ختم، پھر وہاں سے آپ نماز پڑھیں۔ کوئی بندہ یہاں سے پشاور جا رہا ہے، یہاں سے منسیرا جا رہا ہے، یہاں سے جو آدمی لاہور جا رہا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے کوئی بندہ، تو جو ہی لاہور کے حدود میں داخل ہوگا، درمیان میں تو اس نے قصر پڑھنی ہے، جو ہی اپنے شہر کے اندر داخل ہو گئے تو اس کی قصر ختم ہو، وہاں نماز پوری پڑھے گا۔ جی ایک بندے جو پہنچ جائے مقام پہ، جی جی وہاں پہنچ
پہنچ گئے اس سے پہلے جیسے کہ عشاء کے ٹائم پہ بندہ سفر میں تھا، لیکن بندہ 10 بجے اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو ابھی عشاء کا ٹائم ہے، لیکن عشاء کا ٹائم جب داخل ہوا تھا اس ٹائم وہ سفر میں تھا تو 10 بجے میں سمجھ سفر پڑے گیا. گا. اس میں ایسا ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر سفر میں کوئی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے پھر اپنے مقام پہ جا کر وہ مسافرت کی ہی نماز پڑھے گا. مثلا ایک بندہ سفر میں تھا، اس نے مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھی اور عشاء کے ٹائم جا کے اپنے علاقے میں پہنچ چکا ہے، تو اب وہاں عشاء کی نماز تو پوری پڑھے گا، مغرب کی نماز جو قضا کرے گا وہ آدھی کرے گا، وہی مطلب 3 فرض پڑھے گا. یا مثلا ایک بندہ سفر میں تھا، عصر اس کی سفر میں گزر گئی، مغرب میں عشاء میں جا کے پہنچا ہے تو عصر کی وہ قصر پڑھے گا، مغرب میں 3 فرض پڑھے گا اور عشاء کی پوری نماز پڑھے گا. اگر جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر 10 بجے پہنچے ہیں، 11 بجے پہنچے ہیں، 12 بجے پہنچے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے چل گیا تو نماز عشاء کی پوری پڑھی ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا آخری وقت تہجد کے وقت تک ہوتا ہے. اذان فجر سے پہلے چند لمحات تک ہو تو فجر عشاء کی پوری پڑھی ہے. جی نہیں، دیکھیے عقیقہ فرض نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں، سنت عمل ہے اور بچے کی جان کا صدقہ ہوتا ہے. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ نافلہ ہے، واجبہ نہیں ہے. کسی بندے کے پاس استطاعت ہے تو سب اس کو حقیقہ لازمی کرنا چاہیے، 7 دن کرنا چاہیے، 14 دن کرنا چاہیے، 21 دن کرنا. اس کے بعد وہ جو حقیقے کی فضیلت ہے ابتدا ہے وہ بعد نہیں ملتی. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بچپن میں تھا، میرے ابو نے نہیں کیا، اب اللہ نے مجھے وسائل نہیں ہے، میں اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ صدقہ ہو سکتا ہے، وہ عقیقہ کا ثواب اب نہیں ملے گا. اصل عقیقہ وہ علماء نے لکھا ہے 7ویں دن ہی ہے، بس سنت 7ویں دن ہے. چلو کوئی مجبوری ہے 14 دن کر سکتا ہے لیکن آگے نہ بڑھا، تو وہ اگر استعداد ہے تو کر لیں، نہیں تو ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. انسان اگر جب امید ہوتی ہے بچے کی دعا سے کوشش کر لے، تھوڑے پیسے بچا لے. جو بندہ صدقہ دے دیتا ہے اس کے بچہ جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو ضرور دینا چاہیے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، دلائیں گے تو کوئی بات نہیں. مانگنی ہوئی کسی بچوں کے اکثر لوگ کر دیتے ہیں. جی جی تو اگر کوئی مجبوری کے تحت میں ایک بچی یا بچہ بالغ ہے کہ نہیں بالغ تو کوئی مجبوری ان سے پہلے بلوغت سے پہلے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، یہ مسئلہ بڑا اچھا پوچھا انہوں نے. ہو سکتا ہے نابالغ لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے اگر اس کو ولی کروائے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا والد کروا سکتا ہے، اس کا چچا یا اس لڑکے کا دادا کر سکتا ہے. لیکن یہ جو نکاح ہوگا جو یا منگنی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے، یہ موقوف ہوگا ان بچوں کی بلوغت تک. دادا دادی نے یا والدین نے بچپنے میں چھوٹی عمر میں بچے کا نکاح کروا دیا ہے، اب وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا. جب وہ بچی اور بچہ بالغ ہو جائیں گے انہیں اختیار دیا جائے گا، اگر انہیں بڑوں پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو آگے جاری رکھنا چاہیں تو نکاح برقرار ہوگا. لڑکی یا لڑکے میں سے کوئی کہتے ہیں میں اس کو قبول نہیں کرتا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. انہیں بالغ کو اختیار ہے اس بات کا کہ اگر وہ اس کو برقرار رکھنا چاہیں تو برقرار ہوگا، توڑنا تو نہیں ٹوٹ سکتا. اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نکاح کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بچے اور بچے کی رضا ہونا ضروری ہے. تو جب بچے سے بچپن میں یقین کر دیا تھا، اب بڑے ہوئے ہیں تو وہ نہیں مانتے تو ان کا نکاح نہیں ہونا ٹوٹ سکتا. ویسے کوشش کرنی چاہیے منگنی سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے تو اچھا ہے. منگنی کے بعد ہوتا ہے، زبان ہوتی ہے، بس اپنا زبان میں ٹوٹ بھی جاتی ہے. تو اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں کسی وجہ سے ٹوٹی ہے تو زبان ٹوٹی ہے، وعدہ خلافی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ منگنی کے بعد اکثر کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس منگنی کا تصور اسلام میں نہیں ہے. کوشش کریں، اس کو دعا خیر بھی کہتے ہیں کہ بس جو ہی رشتہ طے ہو تو نکاح کر لیں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی اور بھی ذہن میں سوال تو نہیں؟ الحمدللہ.